کیا ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرنا یہ ضروری ہے؟ جی نہیں، ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرنا یہ ضروری نہیں۔ مثلا اگر آپ نے مغرب کی نماز پڑھی اور مغرب کی نماز کے بعد تقریباً پون گھنٹہ یا 1 گھنٹہ وقت رہتا ہے عشاء کی نماز شروع ہونے تک، تو اگر آپ نے مغرب کی نماز پڑھ کر کے اسی مسجد میں بیٹھے ہوئے ذکر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہ گئے، قرآن کی تلاوت کرنے میں مسجد میں بیٹھے رہ گئے، پھر عشاء کی اذان ہو گئی، تو کیا پھر وضو عشاء کی نماز کے لیے الگ سے وضو بنانے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو جان لیجئے اس سلسلے میں صحیح بات اور درست بات یہ ہے کہ اگر ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو بنانا یہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نے مغرب کے نماز کے لیے وضو بنائی تھی اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو یقین اور بھروسہ ہے کہ میرا وضو ابھی ٹوٹا نہیں ہے، اس کے بعد پھر عشاء کا وقت ہو گیا، تو عشاء کی نماز کے لیے آپ کو الگ سے وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی وضو سے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 277 نمبر کی حدیث ہے، ابو داؤد حدیث نمبر 172 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ عند کل صلاۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ کنا نصلی صلوات بوضوء واحد، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وَكُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتٍ بِوَضُوءٍ وَاحِدٍ، کہ ہم ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرنا یہ مستحب ہے، یہ بہتر ہے، اچھی بات ہے، لیکن ایک ہی وضو کے ساتھ آپ اگر کئی نماز اکٹھا کرنا چاہیں تو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین ہو کہ نہیں میرا وضو باقی ہے تو آپ کو الگ سے وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک خاص بات کا خیال رکھیں، اگر آپ نے باوضو ہیں اور باوضو رہتے ہوئے پھر الگ سے ایک بار وضو کرتے ہیں اگلی نماز کے لیے، تو وضو پر وضو کرنے کے لیے اس پر 10 نیکیاں دی جاتی ہے، 10 ثواب لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے اوپر ضروری یہ ہے کہ اگر ہمیں ممکن ہو تو ہمیں ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کر لینی چاہیے، ورنہ اگر چاہیں تو نہیں بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آئیے آپ یہ جانتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وضو کے دوران کیا گفتگو کر سکتے ہیں؟ یعنی وضو کے درمیان جو لوگ بات چیت کرتے ہیں تو کیا ایسا کرنا جائز ہے، یا کیا ایسے وضو کے دوران بات کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس سلسلے میں ہم حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں وضو کے دوران کلام کرنا، بات کرنا ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے کے لیے جھکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاہما فانی ادخلتہما طاہرتین، اسے چھوڑ دو، موزے کو اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے اسے باوضو ہو کر کے پہنا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنا رہے تھے اور اپنے پیر میں موزے پہنے ہوئے تھے، تو مغیرہ بن شعبہ نے اپنے موزوں کو، جب اللہ کے نبی نے ہاتھ دھو لیے، چہرہ دھو لیا، سر کا مسح کر لیے، اب پیر دھلنے کی جب باری آئی تو مغیرہ بن شعبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے موزے کو اتارنے کے لیے جھکے تو آپ نے کہا کہ اسے چھوڑ دو، میں نے ان موزوں کو پاکی حاصل کرنے کے بعد یعنی طہارت کے بعد پہنا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا آپ نے وضو کے دوران کلام کی، گفتگو کی، لہٰذا وضو کے دوران اگر کوئی انسان بات چیت کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، کسی سے کلام کرتا ہے تو ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو بالکل درست رہے گا۔ اسی طریقے سے ہمیں اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ مغیرہ بن شعبہ جب کلام کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو مکمل نہیں ہوا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وضو مکمل نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے آپ نے بات چیت کر لی بلکہ آپ نے موضوع پر مسح بعد میں کیا، لہٰذا ثابت ہوا کہ دوران وضو کلام جائز و درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوران وضو ہم ایک دوسرے سے گفتگو کر سکتے ہیں بضرورت، باوقت ضرورت، یعنی ضرورت پڑنے پر، ایسی نہیں کہ آپ وضو کرتے ہوئے فضول باتیں بکواس کرتے رہیں، ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ وضو کے بعد کیا ہم تولیہ کا استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟
وضو کے بعد ہم اپنے اعضائے وضو کو تولیے سے یا کسی اور کپڑے سے یا رومال وغیرہ سے پوچھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس سلسلے میں صحیح حدیث یعنی وضو کے بعد تولیے کا یا کپڑے کا استعمال کرنے کی ممانعت میری نظر میں میرے مطالعہ کے اعتبار سے کہیں حدیث میں نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں جو جائز ہے، جائز کے فتویٰ ہے، یعنی وضو کے بعد وضو کے پانی اعضائے وضو کا ہاتھ چہرہ کو آپ تولیے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ آئیے اس سلسلے میں آپ کو ایک حدیث پیش کروں۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 53 کتاب الطہارہ باب ما جاء فی المندیل بعد الوضوء۔ ترمذی کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خرقۃ ینشف فیہا بعد الوضوء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑے کا ٹکڑا رہتا تھا جس سے وضو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو خشک کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے جو صحیح بخاری حدیث نمبر 267 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے متعلق بیان کرتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کر لیا تو فناولتہ ثوبا فلم یأخذہ فانطلق وهو ينفذ بیدہ، میں نے ایک کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کو اپنے ہاتھ سے نہیں پکڑے اور اپنے ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے چل دیے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کا استعمال کرتے تھے، تبھی نے تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا دیے تھے، ورنہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد کپڑا کا استعمال نہ کرتے تو میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امت کی ماں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بیوی، یہ کپڑے کا استعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا نہیں دیتے تھے ہاتھ پوچھنے کے لیے، چہرہ پوچھنے کے لیے، آپ بسا اوقات استعمال کر لیا کرتے تھے۔ لیکن اس سلسلے میں علماء کا جو قول ہے کہ راجح اور بہتر یہی ہے کہ اگر کوئی انسان وضو کے بعد تولیے کی استعمال نہ کرے تو یہ اس کے لیے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ وضو کے بعد جو اعضائے وضو سے پانی ٹپکتا ہے یہی انسان کے لیے کافی ہے کہ انسان جب وضو کر لیتا ہے تو وضو کے بعد ان کے اعضائے وضو سے جو پانی ٹپکتا ہے تو ان کے گناہ جھرتے ہیں۔ جس حساب سے ان کا اعضائے وضو سے پانی جھرتا ہے اسی طریقے سے ان کے اعضائے وضو سے گناہ بھی جھرتے ہیں، لہٰذا ہمیں اعضائے وضو کو دھونے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی شخص تولیہ کا استعمال کر لیتا ہے، رومال کا استعمال کر لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گناہ کا کام نہیں، یہ بھی جائز اور درست ہے۔ لیکن افضل اور صحیح یہ ہے کہ وضو کے بعد ہم اعضائے وضو سے ویسے ہی چھوڑ دیں، اسے پانی ٹپکتا رہے تاکہ ہمارا گناہ اسے جھرتے رہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ وضو کے دوران یعنی وضو کے دوران کیا وضو بناتے یا وضو کرتے اگر ہم پہلے جن اعضاء کو دھوئے ہیں اگر وہ اعضاء پھر سوکھ جائے آخر تک پہنچتے ہوئے تو کیا دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ جی ہاں، وضو میں ترتیب وار دھلنا یہ شرط ہے۔ بسا اوقات لوگ یہ کرتے ہیں کہ پہلے اعضائے وضو کو دھو لیے، وہ چہرہ دھل لیے، اس کے بعد گفتگو میں لگ گئے، پھر اس کے پیر دھوتے دھوتے ان کا چہرہ سوکھ جاتا ہے۔ تو ایسے وضو سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ ایسی اتنی دھیمی وضو ہمیں نہیں بنانی چاہیے اور نہ ہی اتنی بات چیت میں لگ جانی چاہیے کہ آپ وضو بناتے ہی آپ کی وضو مکمل نہ ہو قبل اس کے کہ آپ کے اعضائے وضو جو پہلے دھل چکے ہیں وہ سوکھ جائیں۔ لہٰذا اگر آپ وضو بنانا شروع کر دیں پہلے دونوں ہاتھوں کو دھلنے کے بعد پیر دھلنے سے پہلے ہی آپ کا اعضائے وضو سوکھ جاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ دوبارہ آپ وضو بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔